نہیں جانتا کہ یہاں 3 روز پہلے کیا ہوا ہے۔ اور خدا یسوع مسیح نے ان کو انبیاء کے خود کے وسیلے سے اور پرانے عہد نامے کے حوالے سے انبیاء کی جو پریڈکشن اور پیشن گوئیاں تھیں ان کے حوالے سے موت اور پھر جی اٹھنے کی باتیں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی۔ اور لکھا ہے کہ جب اس شہر کے قریب پہنچتے ہیں تو خدا یسوع مسیح آگے بڑھ جانا چاہتے ہیں اور انہوں نے اسے روکا کہ تو ہمارے ساتھ ہے، اور جب وہ کھانا کھانے لگے خدا یسوع مسیح نے برکت دی اور لکھا ہے کہ ان کی آنکھیں کھل گئی اور وہ کہنے لگے کہ کیا جب ہم سے رات میں باتیں کر رہا تھا تو ہمارے دل جوش سے نہ بھر گئے تھے؟ اور ہم خدا کے کلام میں سے یہ بات سیکھتے ہیں کہ جب تک خدا کا پاک روح ہماری آنکھیں نہیں کھولتا ہے ہم خدا کے کلام کو اور اس کی سچائیوں کو جان نہیں سکتے ہیں۔ اور اگر آپ میرے ساتھ دوسرا تیموتھیوس اس کا 3 باب اس کی 16ویں اور 17ویں آیات پڑھیں گے تو وہاں مقدس پالس رسول اس طرح سے ذکر کرتا ہے۔ جب ہم تیموتھیوس کا دوسرا خط اس کا 3 باب 16ویں اور 17ویں آیات کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، 16ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن بےہودہ بکواس سے پرہیز کرو کیونکہ ایسے شخص اور بھی بے دینی کی ترقی کریں گے اور ان کا کلام اقوا کی طرح کھاتا چلا جائے گا، خنیس اور خلبز اور انہی میں سے ہیں، اور وہ یہ کہہ کر کہ قیامت ہو چکی ہے گمراہ کرتے ہیں اور بعضوں کا ایمان جو ہے وہ بگاڑتے ہیں۔ عزیزو، ہم خدا کے کلام مقدس میں یہ بات سیکھتے ہیں کہ جو بات خدا کے پاک روح کے وسیلے سے نہیں ہوتی، جو خدا کے پاک روح کے وسیلے سے ہمارے ذہنوں کو روشن نہیں کرتی ہے، اس سے ہمارا ایمان جو ہے وہ بگڑتا ہے۔ اور اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم خدا کے پاک روح کی جو سچائی ہے، اس کی حقیقت جو ہے خدا کے کلام کے وسیلے سے اور روح کے وسیلے سے جانیں تاکہ ہم اس میں ترقی کرتے چلے جائیں۔ اور یوحنا کی انجیل کے 14 باب کی 26ویں آیت میں لکھا ہے، خدا یسوع مسیح نے کہا، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی انہیں سب باتیں سکھائے گا اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ خدا یسوع مسیح نے یہاں ایمانداروں کے ساتھ وعدہ کیا، شاگردوں کے ساتھ جو ہے وہ وعدہ کیا کہ جو مددگار تمہارے پاس آئے گا وہی تمہیں آنے والی باتیں سکھائے گا۔ اور عزیزو، ہم خدا کے کلام مقدس میں یہ بات جو ہے وہ سیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ لوگ ان باتوں کو لے کر یہ اپنا ایک عقیدہ بنا لیتے ہیں یا ایک طرح سے اپنا ایمان بنا لیتے ہیں، اپنا تھاٹ بنا لیتے ہیں کہ روح القدس کی موجودگی میں ہمیں نہ تو پیسز کی ضرورت ہے نہ ہمیں اسکالرز کی وزڈم جو ہے اس کی ضرورت ہے۔ اور میں ایسے شخصوں کو پرسنلی جانتا ہوں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی کانٹری کو کنسلٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی اسکالرلی ورڈ کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس خدا کا روح ہے۔ اور جب وہ بیان کرتے ہیں جیسا آپ نے تیموتھیوس کے خط میں سنا کہ وہ ایمان کو بگاڑتے ہیں، اور میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو یہ کہتا ہے کہ مجھے پاک روح میری زندگی میں ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، اور ایک جگہ کھڑا ہوا یہ کہہ رہا تھا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب آدم نے اور حوا نے گناہ کیا، خدا نے انسان کو، جانوروں کو، پرندوں کو، چرندوں کو، کیڑے مکوڑوں کو باغ عدن میں سے نکال دیا، اور آج مچھر آپ کو کاٹتا ہے وہ بدلہ لے رہا ہے۔ یعنی یہ اس کا قول تھا۔ اور اسی تو ہم خدا کے کلام مقدس میں سے اس بات کو سیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ خدا کا پاک روح زندگی میں ہے تو پھر کلام کی سچائیاں جو ہیں وہ ہم بہتر طور پر خدا کے کلام کی سچائیاں لوگوں کے سامنے بیان کریں گے۔ اور ہم خدا کے کلام میں سے جب لوکا کی انجیل اور اس کے 14 باب کی 26ویں یوحنا کی انجیل کا 14 باب اس کی 26ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو بائبل مقدس میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو شاگردوں سے خدا یسوع مسیح نے کہی، اور یہ بات خدا یسوع مسیح نے شاگردوں کے ساتھ کی۔ اور عزیزو، ہم خدا کے کلام مقدس میں پرانے عہد نامے میں اور نئے عہد نامے میں جب ان ساری باتوں کو جانتے ہیں، ان ساری حقیقتوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ خدا نے پرانے عہد نامے میں انبیاء پر
ذکر سنتے ہیں، آپ داؤد کا ذکر جو ہے وہ سنتے ہیں، اور اسی طرح سے ہم جب آگے بڑھتے ہیں تو نئے عہد نامے میں ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں کے ساتھ وعدہ کیا اور خدا کے پاک روح نے شاگردوں پر ان باتوں کو عیاں کیا، اور ہم خداوند کے کلام مقدس میں یہ بات جو ہے وہ سیکھتے ہیں جب ہم لوکا کی انجیل کے دوسرے باب کی 26ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں شمعون یعنی سمیون کا ذکر ہمیں ملتا ہے، اور اس سے یہ کہا گیا تھا کہ جب تک تو خدا کے مسیح کو دیکھ نہ لے گا تو اس دنیا سے رخصت نہیں ہوگا۔ پھر ہم پالوس رسول کا ذکر جو ہے وہ سنتے ہیں، اور ایمان کی کتاب کے دوسرے باب کی 11ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ یروشلم میں جائے گا اور وہاں پر وہ اریسٹ ہوگا۔ پھر پالوس رسول کے بارے میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ یروشلم میں جو ہے وہ سفر کرے گا اور اسے وہاں دکھ اٹھانا ہوگا۔ ایمان کی کتاب کے 20ویں باب کی 23ویں آیت میں اور 21ویں باب کی 4 آیت میں اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ اور اسی تو ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے یہ بات جو ہے سیکھتے ہیں کہ یہ بڑی ڈیپلی انببلیکل بات ہے، اور یہ انببلیکل اپروچ ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کا پاک روح ہماری زندگی میں ہے، ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی تو ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے آج اس بات کو سیکھتے ہیں کہ خدا کا پاک روح جب زندگی میں آتا ہے تو وہ در حقیقت ہمارے ذہن کو روشن کرتا ہے خدا کے کلام کی سچائیوں کو، اور پھر ہم خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور خدا کا کلام ہمیں روشنی دیتا ہے، اور خدا کے کلام کو ہم جان سکتے ہیں خدا کے پاک روح کے وسیلے سے اور اس وزڈم سے جو اس نے اپنے لوگوں کو بخشی ہے۔ عزیزو، ہم خداوند کے کلام مقدس میں یہ بات سیکھتے ہیں کہ خدا کا پاک روح ہماری زندگی میں جب آتا ہے تو پھر وہ ہمیں طاقت اور قوت دیتا ہے، اور طاقت اور قوت دیتا ہے کہ ہم خدا کی خدمت کر سکیں۔ ایمان کی کتاب کو جب آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ روح قدس جو ہے وہ یہ خدمت بخشتا ہے۔ ایمان کی کتاب میں بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ اس کلیسیا کی گلہ بانی کرو جس کا روح قدس نے تمہیں نگہبان ٹھہرایا ہے۔ اور آج کی دنیا میں ہم بہت سے لیڈرز کو جب دیکھتے ہیں اور وہ اسپرچل لیڈرز ہیں، وہ شاید اسی بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا علم، ہماری ذہانت جو ہے یا ہمارا جو قد آور ہونا اس دنیا میں ہے، شاید وہی ہمیں لیڈر بناتا ہے۔ لیکن بائبل مقدس کی تعلیم یہ ہے کہ خدا کا پاک روح ہمیں یہ طاقت اور قوت دیتا ہے۔ ایمان کی کتاب کے پہلے باب کی 8ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں خداوند کے کلام مقدس میں اس طرح سے لکھا ہے۔ ایمان کی کتاب کا پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن جب روح قدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہو۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ اپنے شاگردوں سے کہا کہ روح قدس تم پر نازل ہوگا اور پھر تمہیں قوت ملے گی، اور پھر تم یروشلم اور ساری دنیا میں میرے کیا ہوگے؟ گواہ ہوگے۔ اور اسی تو جب ہم یوحنا کی انجیل کے 14ویں باب کی 12ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں مسیح خداوند کے الفاظ اس طرح سے ہیں، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا، بلکہ اس سے بڑے کام کرے گا کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں۔